الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا عنوان ہے فتنوں کے دور میں دین پر استقامت. میں نے سورۃ الانفال کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اہل ایمان کو زندگی میں ہر قدم ان فتنوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ان فتنوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جو فتنے ان کے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہوتے ہیں. چنانچہ کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ڈرو ایسے فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو لاحق نہ ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ زندگی میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فتنوں سے ہمیشہ ڈرتے رہو. احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں آنے والے بہت سارے فتنوں کی پیشن گوئی کر رکھی ہے. چنانچہ آپ نے ایک حدیث میں مادہ پرستی کا جو فتنہ آنے والا تھا، مال و دولت کی فراوانی کا جو فتنہ آنے والا تھا، اس کی پیشن گوئی ان الفاظ میں فرمائی فَوَاللَّهِ لَلْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوا فِيهَا كَمَا تَنَافَسُوا فِيهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے سلسلے میں غربت اور فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے، میں غربت اور فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن اگر تمہارے سلسلے میں مجھے کسی چیز کا ڈر اور خوف ہے تو وہ اس بات کا ہے کہ دنیا کے خزانے تم ویسے ہی کھول دیے جائیں جیسے تم سے پہلے گزری امتوں پہ کھول دیے گئے تھے، اور تم اس دنیا کو پانے میں ویسے ہی ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگو جیسے پچھلی امتوں نے سبقت کی تھی، اور یہ دنیا تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے اس نے تم سے پہلے گزری امتوں کو ہلاک کیا ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کی فراوانی کا جو فتنہ اور جس میں مبتلا ہو کر آخرت فراموشی کا شکار لوگ ہوں گے، اس فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا. ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے فتنے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. میں نے میرے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑا ہے. عورت جو بگڑ جائے اگر اور بے پردہ ہو جائے اگر اور برہنہ ہو جائے اگر تو نعوذ باللہ مردوں کے اخلاق، کردار اور ان کے دین و ایمان کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہا میں نے مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ اپنے بعد نہیں چھوڑا ہے. آپ نے فتنہ بے حجابی کی پیشن گوئی فرمائی کہ اس امت میں بے پردہ خواتین پیدا ہونے والی ہیں. چنانچہ آپ نے مسلم شریف کی روایت میں اس طبقے کی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ لَا يَرِحْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا. کہا کہ ایسی عورتیں اس امت میں پیدا ہونے والی ہیں جو کپڑا پہن کر بھی برہنہ رہیں گی، لباس پہن کر بھی ننگی رہیں گی. کیا مطلب ہے؟ لباس پہننے کو پہن رکھا ہے مگر اتنا ٹائٹ ہے کہ سارے جسم کا نقشہ ظاہر ہے. یہ لباس کہنے کو پہن رکھا ہے مگر لباس ایسا ہے کہ آدھا بدن چھپا ہوا ہے تو آدھا بدن ظاہر ہے. یہ لباس پہن رکھا ہے ضرور اور سارا بڑا بدن ڈھکا ہوا ہے ضرور، مگر کپڑا اتنا باریک اور اتنا نازک ہے کہ کپڑے کے دریچوں سے بدن جھانک رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی پیشن گوئی فرمائی کہ فتنہ بے حجابی. آپ نے فتنہ انکار حدیث کی پیشن گوئی فرمائی. آپ نے فرمایا الا یوشک رجل شبعان على اریکته یقول علیکم بهذا القرآن
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. آپ نے فرمایا قریب ہے وہ زمانہ جب ایک شخص پیٹ بھرا ہوا اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور لوگوں سے کہہ رہا ہوگا کہ لوگوں دین نام ہے صرف قرآن کا، دین نام ہے صرف قرآن کا، حدیث کوئی چیز نہیں، لہٰذا قرآن میں جس کو حلال پاؤ اسے حلال جانو اور قرآن میں جس کو حرام پاؤ اس کو حرام جانو. پیارے نبی نے فرمایا یاد رکھنا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، کہ میں رسول ہونے کی حیثیت سے جن چیزوں کو حرام قرار دوں وہ بھی اسی طرح سے حرام ہے جس طرح کے قرآن مجید کی حرام کردہ چیزیں حرام ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے پیشن گوئی فرمائی مدعیان نبوت کی، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی. چنانچہ آپ نے احادیث میں فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے 30 مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، 30 دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص نعوذ باللہ نبوت کے جھوٹے دعوے کرے گا. الغرض ایک اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جیسے جیسے یہ دنیا قیامت کی طرف بڑھتی جائے گی ویسے ویسے فتنے آتے جائیں گے. لا یأتی زمان الا والذی بعدہ شر منہ. آپ نے فرمایا ہر آنے والا دن گزرے دن سے بدتر ہوگا اور ایسے فتنے آئیں گے فتن تجعل الحلیم کو حیران پریشان کر کے رکھ دیں گے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا فتن یرقق بعضها بعضا، ایسے فتنے آئیں گے کہ ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے سے بڑا ہوگا، ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے کو چھوٹا کر دے گا اور معمولی کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے جذبہ خیر خواہی کو لے کر ان تمام پیشن گوئیوں کے ذریعے امت کو آگاہ کر دیا ہے، ہوشیار کر دیا ہے، ہوشیار ہو جاؤ یہ فتنے آنے والے ہیں. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کی تدبیر بتاتے ہوئے کہا کہ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے رہو. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان کر، امن و عافیت کے ایام کو غنیمت جان کر عمل کر لو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. آپ نے کہا کہ لوگوں اعمال کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں جلدی کرو، جلدی جلدی نیکیاں کر لو قبل اس کے کہ ایسے فتنے آئیں جو رات کی سیاہ ٹکڑیوں کی طرح سیاہ ہوں گے، ایک کے بعد دیگرے آئیں گے. اور ایسے فتنے کہ انسان صبح مومن رہے گا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام مومن رہے گا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ. فتنوں کے ایسے دور میں، فتنوں کے ایسے زمانے میں اہل ایمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت سنائی ہے کہ جو شخص فتنوں کے اس دور کو پالے اور ان فتنوں اور چیلنجز کا مقابلہ کر کے اپنے دین و ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائے، اپنے اخلاق اور اپنے کیریکٹر کو بچانے میں کامیاب ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مومن کے لیے عظیم خوشخبریاں سنائی ہیں. ایک عظیم حدیث جو حدیث کی بیشتر کتابوں میں موجود ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں اس حوالے سے، جو ان تمام اہل ایمان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے جو موجودہ دور کے فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے دینی مزاج کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اپنے تشخص کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اپنی امانت داری، اپنی دیانت داری، اپنے عقیدے کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے اس حدیث میں. حدیث کے راوی ہیں ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی رسول ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک مرتبہ کہ اللہ کے نبی سورۃ المائدہ کی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کو لازم پکڑو، دوسرا گمراہ ہو رہا ہو تو دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا اللہ کے نبی
اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام نہ کریں، امر بالمعروف نہ کریں، نہی عن المنکر نہ کریں، دوسروں کو سدھارنے کی کوشش نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کہا کہ ابو ثعلبہ امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہو، یہاں تک کہ جب حالات اتنے بگڑ جائیں، حتی اذا رأیت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنیا مؤثرہ واعجاب كل ذی رأی برأیہ فعلیک بنفسک ودع العوام۔ کہا کہ ابو ثعلبہ جب حالات دنیا کے اتنے بگڑ جائیں کہ ہر طرف ہوس پرستی عام ہو، خواہشات نفس کی غلامی عام ہو، ہر شخص کو اپنا نظریہ پسند ہو، اور آخرت پر ہر قدم انسان دنیا کو ترجیح دینے لگ جائے، جب ایسا زمانہ آ جائے فعلیک بنفسک، تو ایسے زمانے میں بس اپنی اصلاح کو لازم پکڑو، ودع العوام، اور عوام کی فکر چھوڑو، کیونکہ ایسے زمانے میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر لینا بہت بڑا چیلنج ہے۔ فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ثعلبہ تمہارے بعد صبر کے ایسے ایام آنے والے ہیں، آزمائش کے ایسے ایام آنے والے ہیں، امتحان کے ایسے ایام آنے والے ہیں، آزمائش کے ایسے ایام آنے ہیں کہ ان ایام میں دین پر عمل کرنا آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں تھامنے کی مانند ہوگا۔ فتنوں کا ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس زمانے میں دین پر قائم رہنا اتنا ہی بڑا چیلنج ہوگا جتنا بڑا چیلنج کہ آگ کے شعلے اور آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں لیتے ہیں، آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، بہت جلد ہم لوٹیں گے۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فتنوں کی پیشن گوئی فرمائی اور ایسے زمانے کی پیشن گوئی فرمائی۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، جس زمانے میں دین پر عمل کرنا ایسی ہوگا جیسے آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں تھامنے کی مانند۔ ذرا بتاؤ، آج جو نوجوان اپنی نظروں کی حفاظت کرنا چاہتا ہو اس کے آگے کتنا بڑا چیلنج ہے۔ آج جو کاروباری، جو بزنس مین سود سے بچنا چاہتا ہو، سود کی لعنت سے بچنا چاہتا ہو، کتنا بڑا چیلنج ہے۔ گویا وہی زمانہ، وہی حالات ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن بشارت بھی بڑی عظیم سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا للعامل فیہ اجر 50 رجلا، کہا کہ ابو ثعلبہ جب ایسا زمانہ آ جائے اور اس زمانے میں جو شخص اپنے دین و ایمان اور اخلاق و کردار کو بچا لے، اس میں سے ایک ایک شخص کو 50 اجر و ثواب ملے گا۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اجر 50 منا او منہم، فتنوں کے دور میں دین پر قائم رہنے والے ایک ایک شخص کو 50 افراد کا جو اجر و ثواب ملے گا، کون سے 50 افراد؟ ہم میں کے 50 افراد یا اس دور کے 50 افراد کا اجر و ثواب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر 50 منکم، کہا کہ ابو ثعلبہ تم میں کے 50 افراد کا اجر و ثواب۔ سبحان اللہ، یعنی فتنوں کے زمانے میں دین پر قائم رہنے والے شخص کو 50 افراد کا اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا حوصلہ دیا ہے شریعت نے۔ تاہم یہاں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ فتنوں کے زمانے میں دین پر عمل کرنے والوں کا درجہ صحابہ سے بڑھ جائے گا، ہرگز نہیں، یہ تو کوئی خواب و خیال میں بھی سوچ نہیں سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهب لما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے، میرے صحابہ نے میرے ساتھ رہتے ہوئے جو ایک مد صدقہ کیا ہے، ایک مد صدقے کے اجر و ثواب کو بھی تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے جس میں آپ نے پیشین گوئی فرمائی کہ 50 افراد کا اجر و ثواب انہیں ملے گا؟ یہاں بس اجر و ثواب کی کثرت بتانا مقصد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مقارنہ کرنا، صحابہ سے مقابلہ کرنا، یہ مقصود نہیں ہے۔ اجر و ثواب کی کثرت بتانا مقصد۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی بشارت ہے، اور کتنا سعادت مند ہے وہ انسان جو فتنوں کے دور میں اپنے ایمان، عقیدے اور اخلاق کو بچا کر اس فضیلت کا حقدار ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں جو مسلم شریف وغیرہ میں مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فتنوں کے دور میں دین پر قائم رہنے کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، آپ نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، کہا کہ فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا میری جانب ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ یعنی سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کی، انہیں جو عظیم اجر و ثواب ملا، کیا ملا؟ ہجرت کیا کرتی ہے؟ ہجرت ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے زندگی کا، یوں کہیے کہ وہ ایک نئی زندگی ہے۔ جس طرح ایک کافر اسلام لاتا ہے، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ویسے ہی ایک مہاجر ہجرت کرتا ہے تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں جو شخص اپنے دین کو بچا لے، اپنے عقیدے کو بچا لے، اپنے ایمان کو بچا لے، اپنی امانت و دیانت کو بچا لے، وہ شخص اتنا اجر و ثواب پائے گا جتنا اجر و ثواب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کرنے۔ فتنوں کے زمانے میں ہونے والے عمل کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اتنی قیمت کیوں ہے؟ دیکھیے اللہ کے پاس یہ اصول ہے کہ ایک انسان برائی اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اس کے سامنے برائی کا موقع نہیں ہے، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال یہ ہے کہ برائی کا موقع آپ کے سامنے ہو، برائی آپ کے کنٹرول میں ہو اور آپ برائی نہ کریں، یہ کمال ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کیا ہے، صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھا رہا، میں نے آج کسی عورت کو غلط نظر سے نہیں دیکھا، میں نے آج کسی سے جھوٹ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا، لیکن یہ کوئی کمال کی بات نہیں آپ صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھے رہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک مارکیٹ میں بزنس کرو اور شام کو کہو کہ آج میں نے جھوٹ نہیں بولا، یہ کمال ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ سڑکوں، گلیوں، چوراہوں پہ گھومتے رہو اور کہو کہ آج میں نے کسی پر غلط نظر نہیں ڈالی، واقعتاً یہ کمال ہے۔ برائی ہمارے کنٹرول میں رہے اور پھر ہم برائی نہ کریں تو یہ اصل کا کمال ہے۔ چونکہ فتنوں کے زمانے میں یہی ہوگا، قدم قدم پر برائی دعوت دے رہی ہوگی، قدم قدم پر برائی دعوت دے رہی ہوگی۔ ایسے میں جو شخص برائی کے ہزار مواقع رہتے ہوئے برائی نہیں کرتا ہے تو واقعتاً یہ اس کے تقوی کی دلیل ہے، اس کے خلوص کی دلیل ہے، اس کی للہیت کی دلیل ہے۔ آپ ذرا سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے 3 اشخاص کا واقعہ سنایا کہ 3 اشخاص کہیں گزر رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی، غار میں چھپ گئے، اور جیسے غار میں گئے ایک بڑا پتھر لڑکتے ہوئے آیا اور غار کے دہانے پہ بیٹھ گیا اور غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ تینوں کو موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا کہ اب بس، کیونکہ پتھر ہٹانے کی تو طاقت ہے نہیں، لیکن تینوں کو اچانک خیال آیا کہ زندگی کا کتنا بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، دعا سے تو حل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زندگی کی کوئی عظیم سے عظیم تر نیکی کو یاد کر کے اس کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے دعا کی، کیا کہا دعا کرتے ہوئے؟ کہا پروردگارا، میری ایک چچازاد بہن تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، میں اس سے برائی کرنا چاہتا تھا، پر وہ برائی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جب کوئی مجبوری آ گئی اس کے پاس، اس نے مجھ سے مال لینا چاہا، تعاون لینا چاہا، میں نے شرط رکھی کہ تعاون دوں گا ضرور، لیکن شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرنا۔ پروردگارہ تو جانتا ہے، میں اس کے پاس چلا گیا، میں اس کے پاس بیٹھ گیا، میں تھا، وہ تھی، کوئی تیسرا نہ تھا۔ جب مجھے اس پر پوری طرح سے کنٹرول حاصل ہو گیا تو اس نے پھر سے مجھے تیرا ڈر دلایا تھا، خوف دلایا تھا، اور کہا تھا کہ اللہ کے بندے ڈر اور میری عزت و ناموس کا سودا نہ کر۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اس پر قابو حاصل ہونے کے بعد، کنٹرول حاصل ہونے کے بعد، محض تیرے خوف نے، تیرے ڈر نے مجھے برائی کرنے سے روکے رکھا اور میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ پروردگارہ، اگر میری یہ نیکی تیرے نزدیک مقبول و منظور ہوئی ہے، آج میں اس نیکی کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، آج ہماری اس مصیبت کو آسان کر دے اور اس پتھر کو ہٹا دے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ پتھر دہانے سے تھوڑا ہٹ گیا۔ غور کرنے کی بات ہے، کون سی نیکی اس نے کی؟ وہ تو برائی کے لیے گیا ہوا تھا، غلط کام کے لیے گیا ہوا تھا، لیکن اس کا یہی قدم نیکی میں کیسے چینج ہو گیا، کیسے نیکی میں بدل گیا؟
اس لیے کہ جب برائی پر پوری طرح سے کنٹرول حاصل ہو گیا تب اس نے جو ہے برائی کرنے سے خود کو بچایا، جو کہ اللہ کے تقوی، اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف کی دلیل ہے۔ تو یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ برائی کے مواقع رکھتے ہوئے انسان برائی سے بچتا ہے، تو یہ تقوی کی اعلیٰ قسم ہے۔ اور آج فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور ہر دیندار کے سامنے قدم قدم پر چیلنجز ہیں۔ جو کاروبار میں سچ بولنا چاہتا ہے اس کے آگے چیلنجز ہیں، جو سود کی لعنت سے بچنا چاہتا ہے اس کے آگے چیلنجز ہیں، جو اپنی جوانی کو کالج لائف میں بے داغ رکھنا چاہتا ہے اس کے آگے چیلنجز ہیں۔ اور جو شخص ان چیلنجز کو فیس کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ سچوں کے درمیان رہ کر سچ بولنا کوئی کمال نہیں، جھوٹوں کے درمیان رہ کے سچ بولنا یہ کمال کی بات ہے۔ امانت دار لوگوں کے درمیان رہ کر امانت داری کا ثبوت دینا یہ اتنا بڑا کمال نہیں، خیانت کرنے والوں کے درمیان رہ کر امانت کا پاس و لحاظ رکھنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ جہاں ہر طرف نفس کی غلامی عام ہو، ایسے ماحول میں اپنے نفس کو لگام دینا اور نفس کی خواہشات کو کچلنا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ ہم ایسے ہی ماحول سے گزر رہے ہیں، ایسے ہی حالات سے گزر رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اجنبیت کی پیشن گوئی کی تھی، آپ نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ آپ نے فرمایا تھا اسلام کا آغاز اجنبیت کے عالم میں ہوا۔ اسلام جب شروع ہوا تھا اسلام کو جاننے والے کم، اسلام کو ماننے والے کم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کوئی اور نہیں، آپ کے اپنے لوگ، آپ کے اپنے رشتہ دار، صحابہ کو تکلیفیں دینے والے کوئی اور نہیں، ان کے اپنے دوست و احباب۔ تو پیارے نبی نے فرمایا اسلام کا آغاز اجنبیت کے عالم میں ہوا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ۔ آپ نے فرمایا اسلام دوبارہ اپنی اسی اجنبیت کی حالت کی طرف لوٹ آئے گا، اسلام اجنبی بن جائے گا۔ مطلب یہ کہ اسلام کا نام لینے والے تو دنیا میں رہیں گے، حقیقی اسلام کو جاننے والے کم ہو جائیں گے۔ آج وہ ماحول ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں توحید کے دشمن، توحید کے مخالف، خود ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو قبر پرستی کے حوالے سے نعوذ باللہ شرک میں مبتلا ہیں، سنت رسول کے مخالفین، خود ہمارے مسلمان بھائی جو بہت ساری بدعات میں مبتلا ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قدم قدم پہ فتنے ہیں۔ وَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ماحول ہمارے سامنے ہے، لیکن بشارت ہے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسے ماحول میں جو لوگ دین پر قائم رہیں، دین کی خدمت کریں، ان کے لیے بڑی بشارتیں ہیں، بڑی بشارتیں ہیں۔ ان بشارتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو، خود دیندار بن کر، دین پر قائم رہ کر، اور دوسروں کو دین کی طرف بلا کر۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو تا دم حیات دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا